اور جو لاکھوں کما رہا ہوتا ہے اس کا لاکھوں میں بھی پورا نہیں ہوتا. لاکھوں کمانے والے کی بیماریاں بھی لاکھوں روپے والی ہوتی ہیں. گردے فیل ہو گئے, ایکسیڈنٹ ہو گیا, ٹانگ ٹوٹ گئی, جناب خرچہ آ گیا بالکل 2 لاکھ روپے کا, 5 لاکھ روپے کا, اس طرح سے وہ پریشانیوں میں چل رہا ہوتا ہے. تو سمجھدار کون ہے؟ وہی ہے جو راہ خدا میں خرچ کرنے والا ہے. لہٰذا ہمیں یہ ذہن بنانا چاہیے کہ اللہ نے اگر ہمیں دیا ہے تو خدا کے لیے دینا سیکھیں. کم نہیں ہوتا, کم نہیں ہوتا, سچ بات بتا رہا ہوں, کم نہیں ہوتا. کبھی دیں اور خاموشی سے دیں, چھپا کر دیں. کبھی تو ایسا ہو کہ ہم تلاش کریں, یار ضروری نہیں ہے کہ جب تک کوئی بھکاری سڑک پر نظر ہم اسی کو دیں. ہمارے پڑوس میں پڑوسی کا حال دیکھیں, یار پڑوسی بھوکا مر رہا ہے, ہم پر کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ وہ دور ہے اس وقت, کرونا وائرس نے اتنی کمر توڑ کے رکھ دی ہے کہ بڑے بڑے بزنس مین, میرا تعلق سیلانی ویلفیئر سے بھی ہے الحمدللہ, میں سیلانی ویلفیئر میں بھی میری خدمات ہیں. شاید آپ نے کراچی میں سیلانی ویلفیئر کا نام سنا ہو. یہ بہت بڑا ادارہ ہے جو لوگوں کی امداد کرتا ہے. اس کے ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں میری خدمات رہی ہیں اور الحمدللہ ابھی بھی ہوں میں اس میں. میرے سامنے جب کیسز آتے ہیں میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا, کبھی کبھی کیس سنتے سنتے ہمیں رونا آ جاتا ہے. اتنی غربت ہے اس وقت ہمارے یہاں, اور بالخصوص کرونا وائرس نے توڑ کے رکھ دیا ہے. یار ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے نا, ہم تھوڑا سا ہی تو دے دیں کم از کم. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ مال میں برکت کیسی دیتا ہے. آپ کو مال میں برکت چاہیے نا, سب سے زبردست وظیفہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیں. عثمان غنی سے پوچھا گیا کہ حضور کیا معاملہ ہے, آپ اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کرتے رہتے ہیں. عثمان غنی نے فرمایا, آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاس مال بہت ہے, مال کی کمی نہیں ہے, میں چاہتا ہوں مال کچھ کم ہو جائے, کہیں ہلاکت کا سبب نہ بن جائے, کیونکہ قرآن کہتا ہے الذی جمع مالا وعددا. یا رسول اللہ کہیں میرے لیے ہلاکت کا سبب نہ بن جائے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ رب کریم میرا کچھ مال کم کر دے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اے عثمان, میرا رب فرماتا ہے کہ عثمان سے کہہ دو کہ تو میری راہ میں خرچ کرنا چھوڑ دے, میں تجھے دینا چھوڑ دوں گا. تو میری راہ میں خرچ کرنا چھوڑ دے, میں تجھے دینا چھوڑ دوں گا. ارے وہ بھی تو عقیدے ہوا کرتے تھے. آج تو ہمارے عقیدے کمزور ہیں. ہم قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن پڑھنے کی حد تک, قرآن سنتے تو ہیں لیکن سننے کی حد تک. اس کو اپلائی کب کریں گے زندگی میں؟ جب ہم نے اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا شروع کر دیا نا, پھر دیکھیں زندگی کتنی آسان ہوتی ہے. تو اللہ کی راہ میں دینا سیکھیں. زیادہ توفیق نہیں ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ جی آپ ہزاروں روپے دیں, نہیں, اگر آپ 10 روپے بھی دے سکتے ہیں یار صدق دل سے, وہ بھی تو دے دیں. ہاتھ نہ رکے بس. جو ہاتھ رک جاتا ہے نا بس اوقات کے, نہیں یار کم ہو جائیں گے, 10 روپے سے کچھ نہیں ہوتا. ہاں کسی کے اگر بس اوقات اتنے حالات خراب ہوئے کہ وہ 10 بھی نہ نکال سکتا, کوئی بات نہیں, پھر رب تعالیٰ جانتا ہے. لیکن جہاں ہم 100 روپے کا گٹکا کھا سکتے ہیں, 50 روپے کے پان کھا سکتے ہیں, تو 10-20 روپے کی کسی غریب کی مدد بھی کر سکتے ہیں. اور بلکہ ڈھونڈیں یار, ڈھونڈیں کہ کوئی ایسا غریب تو نہیں ہے جس کے گھر میں, بس اوقات ایسے لوگ بھی ہیں, اور بس اوقات کیا ہیں ہمارے یہاں پڑوس میں کہ جن کے بچوں کو دودھ پلانے تک کے پیسے نہیں ہوتے ان کے پاس. تلاش کریں یار, خاموشی سے لفافے میں بند کر کے دروازے کے اوپر سے گھر کے اندر لفافہ ہی پھینک دیں اور بول دیں یہ آپ کے لیے تحفہ ہے. کیا ضرورت ہے شکل دکھانے کی یار؟ ہمیں تو جب تک سکون نہیں ملتا نا کہ جب تک کوئی ہمیں دیکھ نہ لے کہ بابا کوئی مدد کر رہا ہے کسی کی. اللہ کو دکھانا ہے بس, ہم نے بندوں کو نہیں دکھانا. اللہ کی رضا کے لیے دیکھیں, پھر دیکھیں زندگی کتنی سکون والی بنتی ہے. ہم جو ہزاروں روپیہ ٹھیک ہے لحاظ فاتحہ لنگر میں کرتے ہیں, یہی ہزاروں روپیہ اگر ہم ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو بولنے کے قابل نہیں ہیں, جو سفید پوش ہیں, جو کسی کے سامنے اپنا اظہار تک نہیں کر سکتے, ان کی مدد کرتے ہیں خاموشی سے, پھر دیکھیں. کیونکہ ہم معذرت کے ساتھ میں جملہ کہہ رہا ہوں, ہم لنگر بھی کرتے ہیں تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہ ہاں یار فلاں بولے گا ماشاءاللہ یار حضرت کے یہاں ہر 11ویں شریف پہ 10 دیگیں ہوتی ہیں, حضرت کے یہاں 12ویں شریف پہ سالانہ محفل ہوتی ہے جناب, 2 لاکھ روپے کا خرچہ ہوتا ہے. یار سب ٹھیک ہے, مجھے بتائیں یہ اعتراض دوسرے لوگ ہم پہ بالکل درست کرتے ہیں کہ یار ایک غریب بھوکا مر رہا ہے اور ہم یہاں پر لاکھوں روپے صرف محفل میں کر رہے ہیں. محفل پہ لاکھوں روپے لگانا غلط نہیں ہے معاذ اللہ. میں عرض کر دوں, میرے جملوں پر غور کیجئے کہ کبھی کوئی میرے جانے کے بعد بولے حضرت جی جو ہے وہ میلاد کے خلاف ہوگا یا محفلوں کے معاذ اللہ خلاف بات کر رہے ہیں. اگر محفل کی عقیدت اور محفل کی محبت کی بات سمجھنی ہے تو انشاءاللہ عشاء کے بعد دوسری جگہ میرا پروگرام ہے, وہاں پر ہم شان مصطفیٰ اور محفل کی فضیلت بیان کریں گے, وہاں سنیے گا. لیکن یہاں پر میں حقیقت بیان کرنے جا رہا ہوں
کہ جہاں ہم 2-2 لاکھ کا خرچہ کر رہے ہیں نا یار، وہیں پر صرف 10-20 ہزار روپے نکال کر ایسے کو دے دیے جائیں کہ جس کے گھر میں کچھ بھی نہیں چل رہا۔ حقیقت ہے سرکار سامنے موجود ہو، ان کے سامنے پوچھا جائے یا رسول اللہ میں آپ کے نام کی محفل کرنے جا رہا ہوں، میرے پاس 2 لاکھ روپے، بتائیں میں آپ کے نام کی محفل کروں یا کسی غریب کو دوں؟ بتائیں میرے آقا کا جواب کیا ہوگا کہ جو امت بھوک سے مر رہی ہے، جان بچانا فرض ہے، اس کی مدد کی جائے، میرے نام کی محفل کی جائے۔ آقا کریم علیہ السلام یقیناً انسانیت کا درس دیں گے۔ تو محفل کا منع نہیں ہے، بلکہ کرنا تو یوں ہے۔ میں آپ کو ایک اور طریقہ بتاتا ہوں، آپ کو محفل کے نام پہ لٹانا ہے نا، لفافے کے اندر پیسے ڈالے اور اس کے اوپر لکھ دیں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عید مبارک۔ اس سے بڑھ کر عیدی اور کیا ہوگی؟ سامنے والے کو درس پہنچے گا یار واقعی میں یہ عید ہے۔ ہم تو صرف میٹھی عید پہ عیدی دیتے ہیں نا یار، عیدی سمجھ کے کسی کو دے دو، عید میلاد النبی کے نام پر عیدی دے دو۔ کبھی تو ایسا ہو کہ ہم ذہن بنا کے رکھیں کہ یار عید میلاد النبی کے موقع پر مجھے 10,000 روپے بانٹنے ہیں، ہر لفافے میں 100 روپے رکھ کر اس کے اوپر جشن عید میلاد النبی کا ٹائٹل لکھ کر اور عید مبارک لکھ کر میں ہر غریب کے گھر پہ لفافہ بانٹوں گا۔ 100 روپے کا لفافہ بھی بانٹے، سوچے کتنے غریبوں کی مدد ہوگی۔ یہ بھی تو میلاد کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن جہاں دیگر چیزیں فل ہیں اس کا انکار نہیں ہے، لیکن جہاں ضرورت ہے ہم نے ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ پھر بتائیں کہ کس کی مجال ہے کہ جو سرکار کی محفل سے ناراض ہو جائے؟ پھر کس کی مجال ہے جو سرکار کی نعت پر انگلی اٹھائے؟ نعت خوانی ہمارے روح کی غذا ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر رہے۔ سرکار کے نام پہ مٹنے کا ہم میں جذبہ ہے، الحمدللہ ہم پکے ہیں، ہم اس معاملے میں پکے ہیں کہ سرکار کے نام پہ مر بھی جائیں گے، مٹ بھی جائیں گے۔ نعت خوانی کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔